تو قربانی پیش کرنے کا یا قربانی دینے کا اسلام میں حکم کیا ہے؟ اس چیز کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ قربانی واجب ہے، یا لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جس کے پاس نصاب بھر سونا ہے یا چاندی ہے، یا جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ حالانکہ اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، 4 ائمہ گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ جو 3 ائمہ بچتے ہیں، ان تینوں کا موقف یہ ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ سنت میں مؤکد، تاکید والی سنت، جیسے 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں نا فرض نمازوں سے پہلے یا فرض نمازوں کے بعد، تو اسی طرح سے تاکید والی سنت ہے۔ سنت تو ہے لیکن تاکید والی ہے، اور یہ واجب نہیں ہے۔ یہ ائمہ ثلاثہ کا موقف ہے امام ابو حنیفہ کے علاوہ، اور یہی موقف جمہور اہل علم کا ہے۔ جمہور کا مطلب اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ قربانی واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث دیکھیں اور اس سے استدلال کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے جو قربانی کا ارادہ رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، تم میں سے جو قربانی دینے کا ارادہ کرے۔ ارادہ کا مطلب اختیار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ اختیار دے رہے ہیں، ہمارے اوپر واجب نہیں کر رہے ہیں۔ جو اختیاری طور پر قربانی دینا چاہتا ہے تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ اپنے بال اور ناخن کو نہیں کاٹے گا۔ تو یہ جو کلمہ ہے ارادہ، جو ارادہ کرے، تو اس سے وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ ارادی معاملہ ہے، اختیاری معاملہ ہے، وجوبی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی سمجھنا ہے کہ اختیاری معاملہ تو ہے، لیکن اختیاری معاملہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو قربانی دینے کی وسعت ہے تو قربانی دے، یعنی اس کو دینا چاہیے، لازماً دینا چاہیے، واجبی طور پر نہیں، اختیاری ہی طور پر، لیکن اگر قربانی دینے کی طاقت ہے تو اسے دینا چاہیے، سنت مؤکدہ ہے۔ اس سلسلے میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کی استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، اور وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ قربانی کی بڑی تاکید آئی ہے۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ قربانی کی سکت دیتا ہے تو اسے قربانی کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے یہاں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ قربانی کے لیے طاقت کا ہونا کافی ہے۔ قربانی اس کے اوپر ہے یا اس کے لیے ہے جو قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کا نصاب سے، اس کا زکوٰۃ سے، اس کا وجوب سے تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ مسلک احناف میں کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس ضرورت کے علاوہ، یعنی ضرورت چھوڑ کے کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہو، چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر اس کے پیسہ ہو یا اس سے زیادہ ہو، پیسہ ہو جائے یا سامان بھی اگر ہو جائے، تو ایسا مرد یا ایسی عورت کو نہ ضروری ہے۔ یہ بات قرآن اور حدیث سے دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے اوپر کسی کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، نہیں، زکوٰۃ کا نصاب نہ بھی ہو، صرف قربانی دینے کی طاقت ہے تو اسے قربانی دینا چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔